مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7623، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر محدثین نے بھی اسے اپنے اپنے طرق سے نقل فرمایا، اور بڑی مشہور حدیث ہے، ہم تمام کو یہ یاد ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ تسعۃ وتسعین اسما مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ایک اور جملہ اس میں زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا، انہ وتر یحب الوتر، کہ وہ طاق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی طاق ہے اور طاق کے عدد کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کو اگر سمجھیں، عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے اور اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ آپ ایک جملے پر غور کیجئے گا جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں آپ احباب سے۔ ہم جب کسی کا نام رکھتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم۔ اسم کا ایک معنی ہوتا ہے علامت۔ اب یہ جو نام ہوتا ہے یہ علامت بھی ہو سکتا ہے اور یہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص جو ہے اس کا نام صادق ہے، یہ اس کی علامت ہے، لیکن اگر وہ سچا ہوگا تب یہ اس کی صفت بھی ہوگا۔ تو دو باتیں ہوگی، ایک تو یہ لفظ صادق اس کا اسم ہوگا بمعنی علامت، اور دوسرا اس کی صفت ہوگی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نام ہوتے ہیں صرف ہماری علامتیں ہوتی ہیں، صفت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نام اس کا صادق ہے لیکن وہ سچ کبھی کبھار بولتا ہے، تو وہ اپنے نام کے مطابق اس کے اندر صفت پائی۔ اسی طرح بہت سے نام ہیں، کسی کا بھی نام لے لیا تو اس نے کہنا شاید مجھے یہ کہا جا رہا ہے۔ کوئی بھی نام آپ نکال لیں، کسی کا نام ظاہر ہے، یعنی ظاہر کا معنی جو ہے وہ سب کچھ ظاہر کرنے والا، لیکن وہ سب کچھ چھپا کے رکھتا ہو۔ اسی طرح کسی کا نام کوئی بھی ہے تو اب وہ اپنے نام کے مطابق اگر ہے تو وہ اس کے اندر صفت بھی پائی جاتی ہے اور وہ نام اس کی علامت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں اس کی علامت بھی ہیں اور اس کے اندر یہ صفات بھی کامل و اکمل، کہ اس سے زیادہ کامل و اکمل کی تعریف ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر رحمان اس کی صفت ہے، اس کا نام ہے، تو اس کی صفت بھی ہے۔ رحیم اگر اس کا نام ہے تو اس کی صفت بھی ہے۔ اچھا، خالق تو کیا ہم مخلوق اور وہ خالق کیا اس کی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کے محبوب کریم علیہ السلام کا ہی ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ نام ہے، اب یہ علامت بھی ہے اور یہ صفت بھی ہے کہ محمد کا معنی یہ ہے جس کی لگاتار پے در پے حمد کی جائے۔ تو بتائیے یہ نام صرف نام نہیں ہے بلکہ یہ صفت بھی ہے کہ جب سے کائنات بنی رسول اللہ علیہ السلام کی صفت تعریف ہو رہی ہے اور قیامت تک۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں آپ کا ایک اور نام ذکر کیا، احمد۔ یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ آپ کی صفت بھی ہے کہ احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ تو کائنات میں اللہ کی زیادہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا کوئی نہیں جتنی آپ نے۔ اور پھر آپ نے کیا جملہ کہا؟ یا اللہ، جیسی تو اپنی تعریف خود کرتا ہے ایسی کوئی تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل کائنات کے والی رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کا بھی احاطہ کمال کا نہیں کر سکتے تو خالق کا ہم کہاں سے کر سکتے؟ وہ تو خود قرآن میں فرمائے کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تم اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا یہ جو نام ہے نا یہ، اور پھر اس کے بارے میں محدثین نے ایک اور بات بیان کی، کہا یہ صرف 99 ہمیں بتانے کے لیے ہیں،
ورنہ اس کے اتنے نام ہیں جو وہ دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو شاید۔ اس کی یہ نام صرف اس کے اعلام یا علم یا اسماء نہیں، اس کی صفات بھی ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جیسے یہ تیرے نام صرف نام نہیں ہیں، تیری صفات بھی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے ناموں کے مطابق وہ صفات جو ہیں، کسی کا نام عابد ہے، کسی کا نام زاہد ہے، کسی کا نام کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ناموں کے مطابق وہ بننا نصیب فرمائے۔ کسی کا نام عابد ہے تو عابد کا معنی کیا ہے؟ عبادت گزار۔ تو اللہ تعالیٰ صرف وہ نام علم کے طور پر نہیں، علامت کے طور پر نہیں، بلکہ وہ صفت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو اس حدیث میں کہا گیا کہ جو یہ نام یاد کر لے گا، یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو زبان سے رٹا لگا لیا۔ یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ جب مشکل پڑے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے، اللہ مجیب بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، قریب بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ یاد کرنے کا معنی، جس نے ان کو یاد کر لیا، فرمایا دخل الجنہ، یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ اور اس کے ناموں کے حوالے سے کہ جو میں نے آپ سے یہ جملہ کہا کہ صرف یہ 99 ہی نہیں بلکہ ایسے نام ہیں جس کو اس نے کسی سے ذکر کیا ہے جو کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے اور ہم نے وہ پمفلٹ بھی ایک بار تقسیم کیے تھے، یہ روایات، یہ حدیث لکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے اپنی السلسلۃ الصحیحہ میں بھی نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کو کوئی دکھ ہو، کوئی غم ہو، کوئی پریشانی اسے آ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک۔ کتنا حسین جملہ ہے اس کا، اے اللہ میں تیرا بندہ، انی عبدک میں تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک وابن امتک، نہ صرف میں، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے، میں میرا باپ بھی تیرا، میری ماں بھی تیری بندی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلا جملہ ناصیتی بیدک، اے مولا میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی تو تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، مجھ پر تیرا، میں تیرے حکم سے باہر نہیں ہوں، مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اور مجھ پر تو جو چلتا ہے وہ تیرا سراپا عدل و انصاف ہے۔ اب اگلا جملہ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھے تیرے اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنا وہ نام بتایا ہے، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں وہ نام تحریر کیا ہے، بتایا ہے، اتارا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ تیرے پاس ہے، نہ تو نے کسی کو سکھایا، نہ تو نے کسی کو بتایا، نہ تو نے کسی کتاب میں نازل کیا۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں میدان محشر میں اللہ کی وہ تعریف و توصیف، وہ حمد کروں گا جو آج مجھے نہیں پتہ، ایسے اس کی تعریف و توصیف جو میں نے آج تک نہیں کی ہوگی، اس وقت تک نہیں کی ہوگی۔ اے اللہ وہ نام جو تو نے اپنے پاس اپنے غیب کے خزانے میں رکھے ہیں، اے اللہ ان سب کا واسطہ، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے باری تعالیٰ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کی کیا کر، بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے دل کا نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، غموں کے لیے کچھ دوری کا اور پریشانیوں کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دے، میرے غم بھی دور ہو جائیں، میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، یا اللہ مجھ پہ ایسا کرم کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دعا سکھائی، ارشاد فرمائی، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں، ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک
اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. ہم یہ سیکھ نہ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ جو اسے سنے اسے چاہیے کہ وہ بھی اسے سیکھے. جو اسے سنے اسے چاہیے کہ پھنستے نہیں ہیں جو اسے سنے اسے چاہیے کہ وہ بھی اسے سیکھے. کیوں؟ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے بندے ہیں. مانگنے والے کا بعض اوقات انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دے دیتے. بچہ ہے نا، وہ عارفین کاملین کیا کہتے ہیں مانگنا سیکھنا ہو نا، مانگنا سیکھنا ہو تو کسی بچے سے سیکھو. وہ ماں باپ سے نکلوا ہی لیتا ہے، ان کی جیب سے پیسے نکلوا ہی لیتا ہے اور ان سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے. اسے منوانے کے کتنے طریقے آتے ہیں، اسے کسی نے سکھایا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ. ممتاز مفتی نے لکھا اللہ سے ایسے مانگا کرو جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے آگے اپنے باپ کے آگے سوال کرتا ہے اور وہ وہاں سے لے کے اٹھتا ہے. اور اگر توکل بھی رکھنا ہو تو بچے جیسا رکھنا ہو. وہ ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا کہ بارش کی دعا کے لیے چلے تو بچہ ایک چھتری لے کر نکلا تو کسی بڑے نے اس بچے سے کہا، ہمیں یہ بچے بعض اوقات لگتے ہیں لیکن یہ بچے ہمیں سبق سکھاتے ہیں. تو بچے نے کہا مالک ہے، مانگنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ سن لے گا تو واپسی پہ ہو سکتا ہے بارش ہو جائے تو میں چھتری لے کر جا رہا ہوں. تو توکل ایسا ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ عادات اپنانی چاہیے جو ہمارے بچوں میں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ اسماء جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، جو اس کی صفات بھی ہیں، ان ناموں کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحیح طور پر ان کا اصل فلسفہ اپنے ذہن میں ہر وقت مستحضر رکھنے کی، حاضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.